ڈاکومنٹ جاری کیے اس میں ڈائن کارپ نامی ایک کمپنی ہے جو امریکہ نے سیکورٹی کے لیے امریکی سفارتخانے نے انگیج کیا ہوا ہے. مختلف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مختلف ناموں سے یہ کمپنیاں ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں. تو ڈائن کارپ نے امریکی سفارت خانے نے ہماری وزارت خارجہ سے یا انٹیریئر منسٹری سے احتجاج کیا ہوا کہ آپ نے زحالہ کالج یہ پہلے ڈینائی کر چکی ہے ہماری حکومت, زحالہ کالج کی فیسلٹی ہم سے خالی کرا لی اور دوسری جو ٹریننگ فیسلٹیز تھیں وہ بھی لے لی. تو وہ جو ایکسپلوسو کا ٹریننگ سیٹ اپ تھا وہ اب ہمیں دستیاب نہیں ہے. یہ آفیشلی اب وکی لیکس یہ ڈاکومنٹ جاری کر چکا ہے جس کے اوپر ہمارے رحمان ملک صاحب وہ پورے زور و شور سے ہاتھ لہرا کے کہتے تھے کہ ایسا کوئی نظام پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مرزا صاحب ایک چیز فرمائیے گا, لا کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے کہ وہ ہماری قبائلی روایات میں تو وہ ایک تاثر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ جان چلی جائے لیکن وہ کسی کی جو ساتھی ہے بھائی ہے اس کے لیے جان دے دیں گے لیکن 5,000 روپے کی خاطر یا 100 روپے کی خاطر یہ کام نہیں کرنا. تو وہ کون لوگ ہیں جو 5,000 روپیہ لے کے 35 لوگوں کی جان لینے پہ آمادہ ہوئے؟ یہ تو ہاتھ کی عمر جو ہے نا ایک جیسی نہیں ہے. قبائل میں ایسے بے ضمیر لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو اس قسم کی کارروائیوں میں اپنے آپ کو اپنے بھائی بہنوں کو ساتھ مروانے پہ 5,000 روپیہ لے کے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں تو مقامی ہے نا سارے جو گراتے ہیں. بالکل اور ان کو ریکروٹ کون کرتا ہے, وہ کون آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ بندہ برا فروخت ہے 5,000 روپیہ دو یہ بک جائے گا؟ بس کچھ ہوں گے لوگ کون ریکروٹ کرتے, کوئی لوکل سیٹ اپ ہوگا نا. مجھے کسی کو کیا پتا کہ وہاں پہ یہ کریم کام کر سکتے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں. جو ہم سیڈ میں دیکھتے ہیں یا جو وہاں سے ہمیں معلومات ملتی ہیں یعنی معلومات ملتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ ہوا اور اس میں فلاں وہ مارے جا چکے ہیں. وہ مارتے ہیں تو ان کا وہ الگ انہوں نے طالبان ہے یا جو لوگ ہیں طالبان والا نہیں. مرزا صاحب کیا آپ نے اس پہ اسٹڈی کیا کہ یہ ایجنٹس کون ریکروٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ ایک بذات خود ایک کہانی ہے اس کے پیچھے. جو میرا اس میں جو جتنا بھی اس میں ریسرچ رہی اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ یہ سارا آپریشن CIA اسٹیشن چیف اسلام آباد کی زیر نگرانی چلایا جاتا ہے. ایک کتاب ہے گوسٹ وارز کے نام سے, اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو 80 کی دہائی میں جب افغان وار چل رہی تھی اور اس وقت وہ ایک ویسٹرنائز اسلامائز جہاد چل رہا تھا تو اس میں آپ کو بڑی ڈیٹیل ملے گی کہ کیسے اسلام آباد میں CIA اسٹیشن چیف یہ پورا نیٹ ورک چلاتا تھا افغانستان میں آپریشن کے لیے. تو آن سیم گراؤنڈز ابھی بھی وہی CIA کا اسٹیشن چیف ہے, وہ یہ پورا نیٹ ورک چلاتا ہے, وہی یہ پیسوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سودا کیا جاتا ہے. بالکل اسلام آباد میں دیکھیے نا آن گراؤنڈ انٹیلیجنس یا چپ پھینکنا یا سم پھینکنا یہ تو آپ اس کو امریکہ سے آپریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو اسلام آباد میں آپریٹ کر رہے ہیں, آپ کے پشاور میں ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ دیتے ہیں سمیں وہ پھینکتے ہیں. اب ذرا ان کی آپ اس پہ آ جائیے کریڈیبلٹی کے اوپر. اب میں آپ سے سوال کروں گا ندیم صاحب, اگر آپ کی جاب ہے کہ آپ نے سم پھینکنی ہے تو آپ کو پیسے ملیں گے, آپ ایک کمیشن ایجنٹ ہیں, تو آپ کے لیے انسینٹو کیا ہوگا کہ آپ سم پھینکیں. اس سم پھینکنے میں اگر صبح آپ کو کسی بندے نے سلام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے شام کو آپ اس کے گھر سم پھینک دیں, یا اگر آپ کی قبائل کے اندر بھی دشمنی ہوتی ہے. لوکل جو ایجنٹ ریکروٹ کرنا ہے بڑا ٹرکی جاب ہے, اور یہ جب تک آن گراؤنڈ ایکسیس نہ ہو ان لوگوں کی, اس کا مطلب یہ ہے میں بار بار جو سوال دہرا رہا ہوں کہ ان امریکنز کی یا CIA والوں کی آن گراؤنڈ ایکسیس ہے. جی بالکل, آن گراؤنڈ ایجنٹ نہیں ریکروٹ کر سکتے, آن گراؤنڈ ایکسیس ہے, یا ہم یہ سروسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایجنٹ لاتے ہیں کہ اس کو 5,000 روپیہ. آج سے پہلے یہ معاملہ تو اس طرح سے میرا نہیں خیال پاکستان میں اٹھایا گیا. ابھی آپ کو ایک نالج میں کیس ہوگا جو جارڈینین نیشنل جس نے CIA کی بیس اڑا دی تھی سوسائڈ اٹیک کر کے, اس کو امریکن CIA لے کر آئی تھی حکیم اللہ محسود کے ساتھ, اس کی ویڈیو منظر عام پر وہ ڈبل ایجنٹ تھا, ڈبل کراس کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ طالبان کے خلاف ان کے کام آئے گا, اس نے الٹا کام کیا, وہ طالبان سے مل کے اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو وہ ہمارے علاقوں میں امریکی CIA لے کر آئی تھی. جی تو اب اس کو اسی معاملے کو اسی طرح سے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے خطرناک کہانی ہے. نہیں دیکھیے ہم اس واقعے کو ایک تو آپ کو عوام تک اور میڈیا تک لے کے آئے, دوسرا عدالت میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں ہم ان اداروں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا کیا اسپائنگ کا نیٹ ورک ہے, کہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں. یا تو اگر اس میں ہماری حکومت شامل ہے یا حکومت کے کوئی ادارے شامل ہیں تو وہ آپ بتائیں گے, کیونکہ عدالت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایک بریک دوبارہ آ گئی, بریک لے لیں. بریک سے بعد میں یہ آپ سے یہ ٹاپک جو ہے یہ لیگل جو اس کا کورس اب کیا ہوگا کہ لا کس طرح آپ عدالت میں جائیں گے اور کیا پوچھیں گے ISI سے, پاک فوج سے, حکومت پاکستان سے, دفتر خارجہ وزارت داخلہ کو بلوائیں گے, سب کو یہ سوال کروں گا آپ سے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈرون حملوں کا شکار پاکستانی. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, خیر اللہ پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب یہ لوگ نشانہ بنتے ہیں ان علاقوں میں تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں, پولیس تھانے میں جاتے ہیں کہ میرے بھائی کو یا میرے باپ کو یا بیٹے کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہو گیا, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پتہ نہیں چلتا ہمارے کو کہ یہ کدھر سے ہوتا ہے یا کیسا ہو سکتا ہے. جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ پولیٹیکل ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں؟
آپ بتائیں. اصل میں ہمارا وہاں یہ سسٹم نہیں ہے, یعنی ہم بگننگ سے اس چیز سے ہم بالکل محروم ہیں. ہمارے وہاں پہ نہ کورٹ ہے, نہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, نہ سول کورٹ ہے, نہ کچھ ہے. ایسے اگر پولیٹیکل ایجنٹ کو کوئی زبانی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ ٹال دیتے ہیں, کہتے یار بس ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کیا ہے. اچھا, وہاں کوئی قانونی امداد کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ رجسٹر کر سکیں حکومت کو کہ میرے ساتھ حادثہ پیش ہے؟ نہ کورٹس ہیں, نہ وہاں پہ تھانے ہیں, FCR کا نظام کرنا چاہیے نا. وہ تو پولیٹیکل ایجنٹ دیکھیے وہاں پہ صرف اور صرف اپنی ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہے, وہ اپنے قلعے سے باہر نہیں نکلتا, اور جب بھی اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے تحصیلداروں کے تھرو ایکٹ کرتا ہے, اور اس کے جو پھر جرگے کے اوپر جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے, وہ کسی کورٹس میں چیلنجبل بھی نہیں ہے پاکستان میں. جو ہمارے ساتھ افراد صاحب خٹک صاحب ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے یہ صوبہ سرحد کے سربراہ بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں. خٹک صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. جی مہربانی. خٹک صاحب, یہ ہمارے پاس فیملیز ہیں نارتھ وزیرستان سے جو ڈرون حملوں کا شکار ہیں. کریم صاحب ہیں, ان کا بیٹا اور بھائی اس واقعے کی نظر ہو گئے. خیر اللہ جان ہیں, ان کا بھائی اور دو ان کے کالج کے جو اسٹوڈنٹ ساتھی تھے وہ ایک حادثے کی نظر ہو گئے. ان کے ساتھ سدا اللہ بیٹھا ہوا ہے, بچہ ہے 7ویں جماعت کا, دونوں ٹانگوں سے محروم ہو چکا ہے, ایک آنکھ بھی نہیں ہے, اور اب یہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتا. انہیں ڈرون حملوں کا شکار ہوا. یہ اب یہ بتائیے یہ انصاف لینے کہاں جائیں؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ڈرون حملوں میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کی مذمت کی جانی چاہیے. مذمت ہم کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈرون حملوں پر پابندی لگائی جائے. پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کا اختیار صرف حکومت پاکستان کو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان سے پوری ہمدردی ہے. ہم ان کی اس حق کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ ہماری عدالتوں میں آئیں, اعلی عدالتوں میں, اور دعویٰ کریں اور ان کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے قانونی کارروائی کریں. ایک چیز خٹک صاحب فرمائے گا, آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت کام کرتے رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ چلیں تو ان کو شاید موقع مل جائے, انصاف مل جائے ان کو. ایک وکیل صاحب ان کے ساتھ چلے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے صوبہ سرحد میں, آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں چلے, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ان تک رسائی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں تھوڑا سا ان کے یہاں صوبے کا اختیار نہیں چلتا. فاٹا جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ذریعے پاتے تھے, صوبائی حکومت اس کے اندر نہیں جاتی تھی. لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں, فاٹا کے لوگ ایک تشدد کے ایک سائیکل کا شکار ہیں. ان کے اوپر ڈرون حملے ہوتے ہیں جس میں بے گناہوں کو مار جاتے ہیں, کچھ دہشت گرد بھی مار جاتے ہیں. پھر جو بیرونی دہشت گرد ہیں جو فاٹا میں مقیم ہیں وہ بھی فاٹا کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. پھر اگلے دن دہشت گرد جو ہے مختلف لوگوں کو خٹک صاحب جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہاں پر ان کا خاتمہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. خٹک صاحب جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ تو ہماری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے کسی اور ملک کو وہاں ڈرون حملے کرنے کی اجازت کیسے دی؟ تو میں یہ کہتا ہوں فاٹا کی عوام کی ضروریت کا بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ ہر طرف سے حملوں کا شکار ہے. وہ یعنی ریسیونگ اینڈ پہ ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں. ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. درست. میں یاد کر رہا تھا کہ ان کے خلاف ہر طرف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں. خٹک صاحب سینٹ میں ان کی آواز اٹھائیے. ہم نے پہلے تو ایکسیس نہیں تھی, 3 فیملیز آج یہاں بٹھائی ہیں. پروگرام کا میرے پاس وقت قلیل ہے لیکن آئی ہوپ کہ آپ سینٹ میں آواز اٹھائیں تو ہم اس کے اوپر مزید کام کریں ان پروگرام میں بھی, اور آپ کی آواز شامل ہو جائے تو اس میں طاقت آ جائے گی. میں ضرور آواز اٹھاؤں گا. بہت شکریہ خٹک صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. مرزا صاحب, ہم ایک وہ قانونی معاملے پہ بات کر رہے تھے. اب لیگل کورس کیا ہوگا؟ آپ نے جو نوٹس سرو کیا ہوا ہے وہ کب اس کی میعاد ختم ہوگی؟ وہ اس کی میعاد 12 دسمبر کے بعد. 12 دسمبر اب قریب آ رہی ہے. آپ کیا کریں گے, کن لوگوں کو عدالت میں طلب کریں گے؟ جی, اس میں ہم کس کو بنائیں گے فریق؟ ہم انہیں 3 لوگوں کو ہم نے رابرٹ گریس کو, دفاع کو, لیون پلیٹا جو CIA کا سربراہ ہے, اور جوناتhan بینک جو اسلام آباد میں CIA کو اسٹیشن چیف ہے. انہیں کو ہم پارٹی بنائیں گے اور ان کے خلاف. حکومت پاکستان سے کون آئے گا؟ حکومت پاکستان کو ہم اپنے ٹاٹ کلیم کے اندر پارٹی نہیں بنائیں گے. ہم اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل, ایک تو ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں. سیکنڈلی ہم اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے قیام کے بعد وہاں پہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کریں گے جس میں ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ حکومت پاکستان فوری طور پہ ان حملوں کو بند کروائے, اور جب وہ آئے گی وہاں پہ تو اس کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کا کردار کیا ہے. کریم صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اپیل کرنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام سے, پاکستانی حکومت سے کہ آپ لوگوں کی حمایت میں آپ کی آواز ساتھ ملائے؟ آپ کا بیٹا ہے, بھائی ہے, یہ سارے ان کا بھائی ہے, وہ بیچارہ خود ہے, بچہ چھوٹا, اس کا صرف میں نہیں بلکہ یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں یہ سب اپیل کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈرون کے متاثرین ہیں وہ ہمارے ساتھ آ کے ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں
اور باقی آپ میڈیا والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا ہے. باقی جو پاکستانی